کہ متقین کے قریب کر دیا گیا، جہنم کو غاوین سے دور کر دیا گیا. پھر سوال کیا گیا تم جن کی عبادت کرتے تھے کہاں ہیں؟ وہ ہیں آج؟ تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. اپنی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب کیا ہوگا؟ پھینکو ان کو جہنم میں. ہم فیہا ہم والغاؤن. اللہ اکبر. یہ دو تو لشکر چلے گئے جہنم میں. اللہ نے کہا ایک اور ہے، ان کو بھی پھینکو. وہ کون ہے؟ وجنود ابلیس اجمعون. ابلیس کے لشکر، شیطان کے لشکر. اللہ اکبر. یہ شیطان کا لشکر، ایک تو جس کی عبادت ہو رہی تھی وہ بھی گئے، جو عبادت کر رہے تھے وہ بھی گئے، اور جو ان کو اس لائن پہ لگانے والے تھے. یہ دیکھیں کمال نہیں ہے؟ وجود فرمائے ان کو اس لائن پہ لگانے والے. کیا کاروبار نہیں چل رہا؟ پریشانی ہے، مندی ہے؟ وہ فلاں مزار پہ جاؤ، وہ دربار پہ جا کے یہ کرو، ہو جائے گا سب. یہ لائن پہ لگانے والے. اولاد نہیں ہے، کتنا عرصہ؟ اتنا عرصہ. وہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے تمہارا یہ کام ہو جائے گا. فرمایا وجنود ابلیس اجمعون. وہ انسانوں میں سے ہوں شیاطین یا پھر جنوں میں سے ہوں. جی شیطان جن ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین پائے جاتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں. فرمایا ان دونوں کو فرمایا کہ پھینکو جہنم کے اندر. یہ لائن پہ لگانے والے تو یہی لوگ تھے. اللہ اکبر. یہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں نا، بسا اوقات یہ اتنے خطرناک نہیں بنتے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا کوئی ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، آپ کی منڈی نہیں کاٹ سکتے، کوئی آپ کے ساتھ اس طرح، لیکن ان کے پاس گمراہ کرنے کے ہتھیار ہوتے ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں گمراہ کر دیتے ہیں. جو شیاطین انس میں سے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اور وہ کس طریقے سے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بسا اوقات شیطان بھی یہ سوچتا ہے، بسا اوقات شیطان بھی یہ سوچتا ہے کہ گمراہ کرنے کا یہ طریقہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا جو اس انسان نے سوچ لیا.